وہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، جب وقت آئے گا ضرور حاضر دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا، ان کے لیے میں نے یہ عرض کیا، بھاری پڑتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی شدت سے تڑپ ہو تو آپ یہ پڑھ کر کے دیکھیں، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھو اور بستر پہ لیٹ۔ دوسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے تاریخ لکھنے والوں، وہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا اور اس کا انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، جانور کی طرح سے چہرہ بن گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی ہے، فوراً اس نے کواڑ بند کر دیے، دروازے سب لگا دیے، کہا کسی کو کیسے بلا سکتا ہے میت پہ باپ کے، باپ کا چہرہ اتنا خطرناک جانور کی طرح دکھ رہا ہے، چادر ڈال دیا جائے۔ گھر کی عورتوں کو سب لڑکے نے سمجھایا، کسی کو کانوں کان خبر ہونے مت دینا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا یا کچھ ہوا، گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دیں گے اور یہیں اپنے باپ کو دفن کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کا باپ ویسا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں پھر مجھے لوگ تانا ماریں، گڑھا کھود کر کے یہیں دفن کریں۔ وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا لڑکا، زانوں میں سر رکھ کر کے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی، سیدھے آ کر کے وہ میت کے پاس پہنچ گئے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ یہ جو لڑکا تھا نوجوان، یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنا زیادہ تھا، جس کو کہتے ہیں بہت ہائی ڈپریشن میں گیا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے، اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا روتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں جانتا نہیں کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں تو سارے دروازے بند کروا دیا تھا گھر کی، آپ دیکھ تو رہے میرے باپ کا چہرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل ہوگی۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ جا کر چادر ہٹاتا ہے تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا چاند کی طرح خوبصورت، کوئی بگڑا ہوا چہرہ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا جو میری مدد کر لیا، کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا
کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا، نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو، اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کے گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوس، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیشا ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1,25,00,000 درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے کسی دن میں آپ کتنے درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہوں، 200 پڑھتے ہوں، 500 پڑھتے ہوں، 1000 پڑھتے ہوں۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں، تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ۔ کتنے؟ 18 لاکھ سال میں۔ اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ۔ اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناگا نہ کیا ہو، تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناگا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا۔ 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا۔ اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تو اقبال کی بات تھی۔ اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا۔ امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا؟ آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو، درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے۔ 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے وہ اور ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو، حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا آپ کا،
پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. کس کے طفیل؟ حضور. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری کی. کسی نے پوچھا آپ کو اعلیٰ حضرت کیا شعر کہتے ہو میاں بریلی والے، کیا یہ جائز ہے کہ آپ حج فرض ہے، حج فرض کے لیے آپ یہ کہتے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی، پھر حج کا کیا ہوا جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ شعر میں نے دوسرے حج کے موقع پر لکھا. پہلا حج میرے اوپر فرض تھا، دوسرا حج نفل تھا، اور نفل سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری. ہر نفل کام سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، مانگنے والے ہر طرح سے چیزیں مانگتے ہیں، لیکن یہ عاشق صادق درودوں کا مجموعہ لے کر کے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، سنا ہے آپ ہی کے تو اشعار ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں یعنی مانگنے والا حضور کے دربار میں کیا نہیں سنتا؟ نہیں کا لفظ حضور سے سنتا ہی. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں. آپ نے کچھ مانگا مجھ سے عربی میں مجھے کہنا ہے نہیں دینا ہے تو میں کہوں گا لا. لا حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے. اور پھر دوسرا اسی شعر میں نہ حاجت اگر کی ہے، اور حضور جب دیتے ہیں تو یوں نہیں کہتے اگر سچا ہوگا تو دوں گا، اگر عاشق ہوگا تو دوں گا، اگر پہ نہیں دیتے حضور، جیسا آیا ویسا لے جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. جب یہاں اتنا مانگ کر کے لوگ لے جاتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا، سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. جب ان کے مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ کیا مانگنے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے، کسی کو نہ نہیں کہتے، ہر ایک کو دنیا مانگنے والے آخرت مانگنے والے سب. اعلیٰ حضرت بہت عجب سوال لے کر گئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے بڑی دور سے آپ کا فقیر آیا ہے آپ کے دربار میں، اور مانگنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیدار تو خواب میں بہت بار کرایا، میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بھی کسی عاشق کا سوال، حالانکہ تقاضۂ قانون الہی یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا اس کو پردے پہ چھپا دیا، لیکن اللہ جسے چاہے جو چاہے دکھا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ضرور ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں لوگ کسی کو دکھا دے. مانگتے رہے لیکن کچھ نظر نہیں آیا. صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، چلے گئے. تب آپ نے وہ شعر لکھا تھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو کون سا بہت بڑا ہے کہ تو حضور کو دیکھنے کی بات کر دیا، اتنی بڑی تمنا کر گیا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. بہت ہیں حضور کے دربار کے، بڑے بڑے لوگ ہیں. جب یہ شعر کہا تو فرماتے ہیں اسی وقت قبر رسول سے ایک روشنی نظر آئی. اعلیٰ حضرت جب دیکھنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں کے سامنے موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے اپنے جمال و جلال کے ساتھ جب نظر آئے. اب ایک عاشق کے لیے امتحان کا وقت تھا، جس کے لیے تڑپتا رہے، جس کے لیے زندگی بھر صلاۃ و سلام نعت و منقبت کرتا رہے. جب وہ چیز سامنے آ جائے تو آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ابھی چمٹ جاؤں کیا کروں. تب پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. کیا کہہ رہے؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. حضور کو دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا دل کر رہا ہے. وہ چہرہ، وہ جمال جہاں آرا جو کروڑوں لوگوں کو، ارے گنبد کا حسن ایسا ہے تو حضور کا کیا ہے. مدینہ جانے والے قسم خدا کی میں آپ کو کہتا ہوں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرا گنبد دیکھتے رہو تو آنکھیں بھی میچنا بھول جاؤ. قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی سنو، جس کا کوئی نہیں اس کا میرا آقا ہے. فرماتے ہیں راوی کہ ایک شہر میں ایک ایسا آدمی تھا، مفلس تھا لیکن قرضے لیتا تھا لوگوں سے. ایک آدمی سے اس نے قرضہ لیا تھا، اب کھایا پیا ختم ہو گیا، پیسے نہیں تھے.
कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा हाँ है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहां कहां मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया उबगूनी फी दुअफाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए बंदे, एक काम कर, शहर चला जा। शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है। उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा। अब ये गरीब आदमी है, वजीर का दरबार बड़ा दरबार। इसने ख्वाब में ये पूछ भी लिया आका अगर वो मुझसे सवाल करे तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो मैं क्या दलील में बात करूंगा, दलील में मैं क्या चीज पेश करूंगा। हुजूर पाक ने ये तक भी बता दिया, फरमाया उसका एक राज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैं तुझे बताता हूं, उससे जाकर के कह देना। अगर वो तुझसे सवाल करे कि तेरे पास क्या दलील है, तुझे रसूल ने भेजा, तो इतना ही कहना कि वजीर रोजाना तुम सोने से पहले, सुबह सूरज के निकलने से पहले पहले 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजते हो, और कल की रात भूल गए, दुरूद नहीं भेजे, कल की रात तुमने दुरूद नहीं भेजा, ये कह देना उसे। ये बंदा गया सुबह उठ करके उस वजीर के दरबार में, बड़ा आलीशान दरबार था, गया मुलाकात का टाइम लेकर उस वजीर से कहा मैं ऐसा ऐसा गरीब आदमी हूं, मकरूज हूं, मुझे माल की जरूरत है, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। वो गुस्से में आया, कहा फकीरों की अब ये आदत हो गई कि मांगने के लिए अल्लाह के नबी का नाम लेने लगे कि रसूल ने भेजा। उसने कहा ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे रसूल पाक ने यह भी बताया है कि तुम रोजाना 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो। वो अपनी कुर्सी से उछल आया और उसने कहा ये बात तो मेरी बीवी को तक खबर नहीं है, किसी को नहीं मालूम। कहा क्या कहा रसूल पाक ने? कहा कि कल तुम भूल गए थे, दुरूद नहीं भेजे। उसने कहा हकीकत में मेरे आका ने सच फरमाया, कोई जिंदगी की एक रात आज तक मेरी कज़ा नहीं हुई, कल मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया कि मैं दुरूद नहीं पढ़ सका, बहुत रोया, अपने खजाने के पास ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। ए गरीब आदमी, तुझे जितने माल की जरूरत है ले जा, बस मेरा दिल आज से मुतमईन हुआ कि मेरा दुरूद रसूल तक पहुंच रहा है, मेरे आका की नजर में है, मैं मेरे आका को मना लूंगा, मैं मेरे आका से सुलह कर लूंगा। लेकिन तू तो मेरे लिए खुशखबरी का कासिद बनकर आया है, तू मेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है, तुझे जो चाहे ले जा। इस गरीब ने कहा ना, मुझे जितनी जरूरत है उतना लेता हूं, उतना ही माल लिया, दौड़ा दौड़ा खुशी से आया। कहाँ आया? अदालत में। काजी भी थे, काजी से कहा काजी साहब कर्ज खा को बुलाओ, आज सीना चौड़ा था, माल मौजूद था, जिसका हिसाब अदा करूंगा। काजी के पास वो कर्ज खा आए, लेकिन महफिल जमी थी। उसी वक्त काजी ने कहा बैठ जा, थोड़ा ठंडा हो जा, सुकून ले ले। थोड़ी देर के बाद काजी ने बिल्कुल ही यहाँ अलग ही मामला कर दिया। काजी ने कहा
یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں, بتائیں کتنا کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں کل تو جیل کی دھمکی, کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے, اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر, میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا. اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا, میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا, مجھے رسول نے بشارت دی ہے, میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا. جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے, کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا, اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی, آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں, ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے, یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے.